بیٹا میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ خضر کو اور لبینہ کا نکاح 27ویں شب کو کروا دیا جائے۔ دادی نے شام کو سب کو اکٹھا کیا اور موضوع پر بات شروع کر رہی تھی۔ آخر کب تک سب کی مرضی اسی میں تھی کہ پھر دیر کیسی۔ جی اماں جان، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ لبینہ زیادہ گاؤں کو پسند نہیں کرتی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں سب کے ساتھ یہیں آ گیا، اور جس طرح وہ یہاں گھل مل گئی ہے تو مجھے لگتا ہے اب اس کی رائے تبدیل ہو گئی ہوگی۔ اسی لیے تو میں تمہیں لاہور نہیں بھیج رہی تھی، اور تو تم ہمارے مرحوم ابا نے تمہیں وہاں کاروبار کرنے کی اجازت دی تھی تو تمہیں وہیں رہنا پڑا۔ ظاہر ہے جب بچیاں شہر میں پلی بڑھیں گی، وہاں کے اچھے ماحول میں رہیں گی تو کیسے اچھا سمجھیں گی، کیسے ڈلتی اس ماحول میں۔ دادی جان نے افسردگی سے کہا۔ اماں جان، وہ ڈھل جائے گی اس ماحول میں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت میں اتنی لچک رکھی ہے کہ وہ اس کو جس سانچے میں ڈال جائے وہ ڈھل جاتی ہے، اور اگر وہ سانچہ محبت کا بنا ہو تو وہ محبت بہت ہی خوبصورتی سے بخود اس سانچے میں خود کو ڈال لیتی ہے، اور یہاں تو سب اسے اتنی محبت دیں گے۔ بلقیس بیگم نے بھی محبت سے کہا۔ اماں جان، آپ فکر نہیں کریں، لبینہ راضی ہو جائے گی، اور اب تو وہ سارا ماحول خود سے دیکھ چکی ہے۔ سب اتنا اچھا ماحول تو ہے، انکار کا جواز ہی نہیں بنتا۔ آسیہ بیگم کے کہنے پر سب نے اطمینان دیتے کہا، ہم ٹھیک ہے، تم لبینہ سے بات کر لو، پھر ہم 27ویں شب مقرر کر دیتے ہیں خضر اور لبینہ کے نکاح کی۔ رخصتی لبینہ کی پڑھائی کے بعد کر دیں گے۔ دادی کے کہنے پر آسیہ بیگم نے سر ہلا دیا۔ جی اماں جان، میں آج ہی بات کرتی ہوں۔ لبینہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی موبائل کے ساتھ لگی تھی جب آسیہ بیگم دروازہ نوک کرتی اندر آئی تو اس نے بھی موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ لبینہ، تمہیں یہاں آ کر کیسا لگا؟ یہاں کے لوگ کا یا یہاں کا ماحول؟ آسیہ بیگم نے بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا ماما، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ گاؤں ہے۔ سب لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، کتنے اچھے ہیں سب، لبینہ نے سچے دل سے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ گاؤں تو اچھا لگا، اور خضر؟ آسیہ بیگم نے بیٹی کو جانچتے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اور تمہاری خاموشی میں کیا سمجھوں کہ تمہیں ابھی بھی خضر اچھا نہیں لگا؟ سب دیکھنے کے بعد بھی تم اسے پینڈو کا قلب ہی دو گی؟ آسیہ بیگم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ حیران تھی کہ لبینہ ابھی بھی ناراضی نہیں ماما، ایسی بات نہیں ہے، شاید اچھا ہے خضر بھی، لیکن وہ سب فیملی سے کھچا سا ہے، اور شاید اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیتا، اور میں اس سے اپنے لیے کسی ایسے ہمسفر کا انتخاب کیسے کر لوں جو اپنی فیملی کے ساتھ لیا دیا سار رہے؟ میرے ساتھ کیسے اچھے سے رہ سکتا ہے؟ لبینہ نے الجھن بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں بیٹا، تم اسے غلط سمجھ رہی ہو، وہ اپنی فیملی سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہاں، ابھی شاید کام کی وجہ سے تھوڑا بزی ہے، لیکن ماما پھر بھی مجھے ابھی ٹائم چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم تم پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ڈالیں گے، تم جتنا مرضی وقت لے لو، لیکن اگر تم خضر کے بارے میں سوچو گی سمجھو گی تو تمہارے فیصلے لینے میں آسانی ہوگی۔ آسیہ بیگم کے کہنے پر اس نے عذاب سے سر ہلا دیا اور لبینہ کو پیار کرتی باہر چلی گئی تو اس کی نظروں میں خضر کا سراپا لہرایا گیا، اور لبینہ بڑبڑانے لگی، ہوں خضر علی۔ فیصل، ایک بات پوچھوں تم سے؟ فیصل اور لبینہ لان کی چرپائی پر جرمنان تھے جبکہ آصف کو دادی کے ساتھ والے گھر کی کسی کام سے بھیجا تھا۔ ابو بکر اور سدرا سوچ رہے تھے کہ آج کیا گیم کھیلیں گے، تو طے تھا کہ آج فیصل کی پسندیدہ گیم تو بالکل نہیں کھیلنی، اور آصف سدرا اور ابو بکر کو سوچنے کا کہا تھا۔ خود چلا گیا۔ وہ دونوں لان میں دوسرے سائڈ پر چکر لگاتے ڈسکس کر رہے تھے، کیا کھیلا جائے۔ چلو جاؤ کنیز، تمہیں دیجیے اجازت، جاؤ پوچھ لو آج جو پوچھنا ہے، بھلے ہی اس عالی شان محل کے راز ہی پوچھ لو، آج ہی بادشاہ ہم پر راز افشاں کر دے گا۔
فیصل کے شاہانہ انداز پر لبینہ مسکرا دی، جس سے وہ لوگ محل دیکھ کر آئے تھے۔ تب سے اکثر فیصل اس سے ہی بادشاہی انداز میں اپنے ہوئے تھے۔ اچھا اب پوچھ بھی لو، کہیں تم واقعی اس محل کے تو راز نہیں جاننا چاہ رہی؟ فیصل نے اپنی شاہانہ انداز کو پڑے رکھتے ہوئے موضوع فکر سے پوچھا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس یہ پوچھ رہی تھی کہ تم دونوں تو ایک دم فارغ ہو تو گھر ہوتے ہو، لیکن خضر گھر میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ جھجکتے ہوئے آخر لبینہ نے پوچھا ہی لیا، کیونکہ جب سے وہ لوگ یہاں آئے تھے خضر یہاں کم پایا جاتا، یا تو سحری میں پایا جاتا ہے یا تو کبھی کبھار افطار میں۔ میرا مطلب ہے کہ کیا تم دونوں کی خضر کے ساتھ نہیں بنتی؟ کس طرح تم اور آصف غلور ہو؟ وہ ویسے بھی کبھی میں نے خضر کے ساتھ تم لوگوں کی فرینک نہیں دیکھا۔ ساتھ ہی اپنی بات کی وضاحت کر دی۔ ارے یار ہم تینوں ایک دوسرے سے بہت کلوز ہیں، ابھی بھائی گندم کی کٹائی ہو رہی ہے تو وہیں کام میں لگے تھے، اور ساتھ ساتھ یہاں گاؤں میں اسکول تعمیر کروا رہے ہیں، اس لیے گھر میں کم پائے جاتے ہیں۔ دادی نے تو کہا تھا کہ ہم دونوں بھی کام کر لو، لیکن بھائی نے کہا کہ ابھی ہم چھوٹے ہیں اور وہ کام کا بوجھ ہم پر نہیں ڈالنا چاہتے، بس اسی لیے۔ فیصل کے کہنے پر اس نے محض سر ہلا دیا تو اتنی ہی دیر میں آصف بھی آ گیا، اور وہ سب باتوں میں سمت بیڈمنٹن کھیلنے لگے۔ لیکن لبینہ لو خضر کے متعلق جان کر کافی اچھا لگنے لگا تھا۔ پھر کیا تھا، لبینہ نے ناجانے انداز میں خضر کا تجزیہ کرنا شروع کر دیا۔ خضر بیٹا تم کہاں بزی ہو؟ کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ آسیہ بیگم نے خضر کو تیار باہر جاتے دیکھا تو شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی واپسی لاؤنج میں آ گیا، یہاں سب ہی برجمان بیٹھے تھے، وہ بھی دادی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ماما ہم یہاں مہمان ہیں اور مہمان نواز میزبانوں سے شکوے نہیں کرتے۔ لبینہ کے کہنے پر خضر سمیت سب نے حیرت سے لبینہ کو دیکھا۔ نہیں بیٹی، تم سے کس نے کہہ دیا کہ تم مہمان ہو؟ ایک بار بتا مجھے۔ ضرور یہ اس فیصل یا آصف نے کہا ہوگا، ان کو تو میں ابھی بتاتی ہوں، دادی نے لبینہ سے کہتے ساتھ ہی آصف اور فیصل کی ترویج چڑھائی۔ ارے نہیں دادی جان، آصف اور فیصل نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ تو پھر کس نے کہا؟ مجھے بتا، ابھی خبر لیتی ہوں اس کی۔ ایسے ہی میری دہی کو مہمان بول دیا۔ جانے دے دادی، مہمان ہی تو ہیں ہم، لبینہ نے خفی خضر کو دیکھتے کہا، لیکن وہ تو ابھی بھی حیران تھا کہ لبینہ اس کی کئی بات کو اتنا نوٹ کیا تھا۔ نہ تو بتا تو صحیح، ابھی بتاتی میں اسے۔ دادی نے تو جان لینے کی ٹھان ہی لی تھی، سو اس نے بھی بتا دیا۔ آپ اسے تھوڑی ڈانٹیں گی؟ خیر پھر بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ کے لاڈلے پودے، خضر نے کہا۔ لبینہ کی خفتی بھرے لہجے پر باقی سب بھی حیران ہوئے کہ بھلا خضر نے ایسا کیوں کہا۔ جب دادی نے خضر کو گھورا تو وہ اپنی جگہ ہڑبڑا ہی گیا، کیونکہ کبھی بھی اسے دادی کے غصے کا سامنا جو نہیں کرنا پڑا تھا۔ نہیں دادی جان، وہ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے انہیں، میں نے بالکل نہیں کہا۔ کتنے جھوٹے ہیں آپ، سب نے سنا تھا کہ آپ نے ہمیں مہمان بولا، لبینہ نے اپنی جگہ چھوڑتے دادی کے پاس آتے کہا۔ کیا؟ لیکن کب؟ خضر نے انجانے پن کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ فیصل، آصف، سدرا، ابو بکر، بتاؤ سب کو۔ جب ہم گاؤں کو سیر گئے تھے، واپسی جب ہم انہیں لے کر آئے تو لبینہ چاروں کی طرف دیکھتے کہا۔ کیا یار آپی، ہمیں تو یاد بھی نہیں۔ خضر کی آنکھیں دکھانے پر سب نے ہی اپنا بیان بدل لیا۔ اچھا چھوڑو بیٹا، کیا بحث کر رہی ہو؟ آسیہ بیگم نے لبینہ کو ٹوکا تو وہ غصے سے پہلے خضر کو تو بعد میں ان چاروں کو گھورتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیوں تنگ کیا میری دھی کو؟ دادی نے خضر کے کان کھینچ سے کہا۔ ارے میری پیاری دادی جان، چھوڑے نا، وہ میں کون سا آپ کی چہیتی کو روز تنگ کرتا، کبھی کبھار تنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ خضر کے کہنے پر دادی نے کان چھوڑتے ایک چیت رسید کر دی اور سب نے مسکرا دیا۔
ویسے لبینہ تو ناراض ہو گئی۔ اب فیصل نے فکر مندی سے کہا، ارے کم وقت میں کتنی بار تم دونوں سے کہا باجی بولا کر، تم دونوں سے بڑی ہے۔ ارے دادی، لبینہ بولنے سے وہ مائنڈ کرے یا نہ کرے، لیکن باجی بولنے پر تمہاری دی نے نہ صرف خفا ہو جانا ہے بلکہ ہمارا پنڈ گاؤں ہی چھوڑ کر بھاگ جانا ہے۔ آصف کے کہنے پر سب ہی ہنس دیے۔ تو چل کوئی نہ، تو بول لیا کرو نہ، ابو بکر اور سدرا بولتے ہیں آپ ہی نہ، ہم تو لبینہ ہی بولنا دادی۔ آپ کو وہ ہماری لبینہ بولنے پر اعتراض ہے تو آپ اس کا نام ہی بدل ڈالو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ فیصل نے ڈھٹائی سے کہتے کام ہی ختم کر دیا۔ تجھے تو میں بتاتی ہوں، آگے کام چور تھا، اب بس زبان دراز بھی ہو گیا ہے، دادی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو فیصل نے بھی ڈور لگا دی، تو باقی سب ہنستے ہوئے دونوں کو دیکھنے لگے۔